بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ۔ یا جامع، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ذاتی اور صفاتی نام یا جامع ایسی برکت رکھتا ہے کہ جس سے جمیع مخلوقات جن و انس مسخر ہوتے ہیں، اور جناب سلیمان علیہ السلام کی یہ خاصیت تھی کہ اس اسم کی برکت سے پوری کائنات کو مسخر کیا ہوا تھا، جن و انس سوائے اللہ کے۔ ہر کائنات کی ہر چیز پہ ان کی حکومت تھی۔ پانی کو حکم دیتے چل پڑتا، ہوا کو حکم دیتے تخت اٹھا کے ادھر کرتے، جنوں کو، انسانوں کو، ہر مخلوق کو، مخلوق میں جو بھی ہیں جس کو بھی حکم دے وہ اس کے حکم کو بجا لاتے تھے۔ سمجھے؟ تسخیر کہتے ہیں وَسَخَّرْنَا لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ نے فرمایا نا میں نے تمہارے لیے تمام زمین و آسمان کے اندر جو چیز ہے اس کو مسخر کر دیا، دریاؤں کو، سمندروں کو، پانی کو، ہوائی جہازوں کو، بحری جہازوں کو، کائنات کی ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سخر لکم، تمہارے لیے۔ لیکن اس تذکیر کی خاصیت بھی تو انسان اپنے اندر رکھے نا۔ وہ کن صفات کے حامل لوگ ہیں جن کے لیے تذکیر کائنات ہے؟ وہ ایک بندہ تھا نا، دریا کے اس پار دریا کے اس پار، آتے جاتے ٹیکس دے کے بکریاں چراتا تھا، آنے کا بھی 1 روپیہ، جانے کا بھی 1 روپیہ، تنگ آ گیا، کبھی چارہ ہوتا کبھی نہ ہوتا، کبھی دینا پڑتا۔ تو مولوی صاحب کے پاس گیا کہ حضرت مجھے کو وظیفہ تھا، یہ مجھے روزانہ آنے کا اور جانے کا 1 روپیہ دینا پڑتا ہے، جانے کا 1 روپیہ دینا، آنے کا 1 روپیہ دینا۔ مردے کہ ایسا کہ میں دریا کو پار کروں۔ انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پار جایا کرو۔ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر بکریوں کو آر پار، خود آر پار، سمندر، لہروں، ہواؤں، طوفانوں سے ٹکرا جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مولوی صاحب بھی کہیں طوفان میں کشتی نے الٹیاں کر دی۔ مغرب کے بعد کشتیاں الٹیاں کر لیتے تھے، کاروبار بند۔ اور یہ بھی اصول ہے کاروبار کا کہ مغرب تک، سورج کے غروب ہونے تک، سورج کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک۔ لیکن آج کل ہمارا سسٹم یہ ہو گیا ہے کہ دن بھر نیند کریں اور رات بھر جاگ کے رہیں۔ یہ اس کتے اور بکری والی بات ہو گئی نا، حلال اور حرام والی بات ہو گئی۔ تو اس لیے مولوی صاحب پریشان، تو وہ چروا آ گیا۔ اس نے کہا حضرت کیوں کھڑے ہیں؟ بھائی کشتی کوئی نہیں ہے آر پار۔ نے کہا آپ ہی نے تو کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آر پار جایا کرو۔ مولوی صاحب ہو گئے۔ خیر اس چروائے نے مولوی کا بھی ہاتھ پکڑا، پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو دریا سے پار کرا دیا۔ یہ اس کو کہتے ہیں تسخیر۔ اس کا یقین بھی تو ہو، عقیدہ بھی تو ہو نا کہ میں یہ لفظ پڑھوں گا اور اس کا اثر ہے۔ تو اس لیے یا جامع اپنے اندر جمعیت رکھتا ہے، جس طرح نام ہے نا اس کا جامع، اسی طرح پوری جمعیت رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص یکشنبہ، اتوار والے دن، چاشت کے وقت غسل کرے، جیسا چاشت کی نماز پڑھتے ہیں نا اس وقت غسل کرے، 2 رکعت نماز ادا کرے اور اپنا منہ آسمان کی طرف کر کے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر 10 بار یا جامع کہے، 10 بار یوں یا جامع یا جامع یا جامع۔ اور اس طرح کہ جب پہلی بار یا جامع پڑھے تو اپنے دانے ہاتھ کی یہ انگلی بند کرے، یا جامع 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 یا جامع، مٹھی بند کر دے۔ اور دوسری انگلیوں کا بھی ساتھ، 10 کی 10 انگلیاں جب بند کر دے پھر بے شمار مرتبہ اس اسم کا ورد کرے، یا جامع یا جامع یا جامع یا جامع یا جامع ورد کرے، اور پھر آسمان کی طرف یوں دیکھ کر ہاتھوں کو کھول کر پھونک مار دے۔ ہر چیز حاضر، ہر چیز حاضر سے ہونے برا جو اس کا مقصد ہے، جو اس کا مطلوب ہے، جو اس کا محبوب ہے، وہ قدموں میں آئے گا۔ وہ مجھ سے ایک آرمی کے کرنل صاحب تھے نا، تو کہنے لگے میں روحانیت سیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا حضور میرے پاس مری روڈ والی روحانیت نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ مری روڈ والی کون سی روحانیت ہے؟ میں نے کہا ہر دوسری دکان پہ بولا محبوب آپ کے قدموں میں، الجھے مقدمات سیکنڈوں منٹوں میں۔ میں نے کہا بولی اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بھوکا، فقر، فاقہ، ترجیح اپنے نفس پر دوسروں کو دینی پڑتی ہے، دوسروں کی باتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے جی۔ تو پھر کہیں جا کر یہ صفت حاصل ہوتی ہے، پھر تسخیر پیدا ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ میں کس
اسم کا ورد کر رہا ہوں اور اس کی خاصیت کیا ہے. محبوب کو حاضر ہی نہ کرے، محبوب کو حاضر کر کے پھر وہ محبوب والی باتیں کرے، کہیں دوسری لائن پہ نہ چڑھ جائے. سمجھے؟ اور یہ اس عمل کو ہرگز ہرگز کسی ناجائز کام کے لیے، کسی غیر محرم عورت کو یا کسی امرد کو اپنے پاس بلانے کے لیے کبھی یہاں تجربہ کرنا گلے پڑ جائے گا. یہ عمل، یہ اسم جب اپنی الٹی چال دکھائے گا تو پھر اس وقت نہ کہنا کہ کہنے والے نے غلط دایا ہمارے ساتھ ہو کہ کیا. اس لیے صرف جائز امور کے لیے، صرف جائز امور کے لیے جہاں شادی کرنے کا مقصد اور حقیقت میں وہاں شادی آپ نے کرنی ہی کرنی ہو اور مان نہ رہے ہوں، اس وقت یہ عمل کریں. بیوی روٹ کے چلی گئی ہو یا کوئی ایسا ہو تو پھر اس طرح افرار شدہ لوگوں کو بلانے کے لیے، زوجہ اپنے شوہر کے لیے، شوہر اپنی زوجہ کے لیے کرتا، باقی جائز مقصد کے لیے. اس کے علاوہ ہر وہ اٹکا ہوا کام، ہر وہ رکا ہوا کام، ہر وہ بیماری، ہر وہ لاچاری جو کسی بھی طور سے حل نہ ہوتی ہو، تو چاشت کے بعد 2 رکعت نماز نفل تازہ وضو کے ساتھ پڑھیں اور آسمان کی طرف منہ کر کے یا جامع ہو یا جامع طریقہ بتا دیا ہے، یا جامع ہو 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 یا جامع ہو. پھر لا تعداد مرتبہ پڑھ کے، لا تعداد سے میرا 50 مرتبہ 100 مرتبہ گنتی میں نہ آئے، یوں کر کے آسمان کی طرف پھونک مار دی، انگلیوں کو کھول دیں، ہر چیز حاضر. اللہ پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.